اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا للتمسک بالثقلین وجعل لنا القرآن قرۃ عین رب المشرقین والمغربین والصلاة والسلام علی مولانا و مولا الثقلین صاحب قاب قوسین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد والہ الاطیبین الاطہرین المعصومین اما بعد فقد قالت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا فی خطبۃ الفدکیہ الحمدللہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم. صلوات پڑھیں محمد والے. سامعین محترم، دوسرے خمسہ مجالس کا آغاز ہوا، اور جیسے کہ برادر عزیز مرزا مجتبیٰ حسن صاحب کہتے رہتے ہیں کہ آپ بہت اچھا سماعت کرتے ہیں، تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ بہت غور سے سنیں، لیکن آپ کو غور سے سننا ہے. میرا ایک سوال ہے، پوری امت مسلمہ سے، عالم اسلام سے بہت ہی لجاجت کے ساتھ ایک بہت ہی ریشنل، لاجیکل اور کمپریہنسو کوشچن، ایک بڑا معقول سا سوال تمام عالم اسلام یا دنیا کے جتنے بھی مفکرین، جتنے بھی منصف مزاج ہیں، جتنے بڑے بڑے تھنکر ہیں، ایک سوال کیجئے کہ ایک طرف رسول کی بیٹی ہو اور ایک طرف اے ٹو زیڈ کوئی بھی ہو، فرق نہیں پڑتا، رسول کی واحد بیٹی اگر وہ مطالبہ کر رہی ہے، اگر وہ سوال کر رہی ہے، اگر وہ کچھ مانگ رہی ہے، تو نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ بڑی توجہ کیجیے گا اور یاد رکھیے، یہی کائنات کا ایک اتنا عظیم سوال ہے کہ آج جب یہ سوال پیش کیا جاتا ہے، آج ہندوستان اور پاکستان میں اور دنیا کے بڑے بڑے مستبصرین جو کنورٹ ہو رہے ہیں، وہ صرف اور صرف حق ظاہرہ کی بات ہے. وجہ یہ ہے کہ وہ رسول جس نے تمہیں متمدن بنایا، جس نے تمہیں جینے کا سلیقہ سکھایا، جس نے تمہیں کھانا پینا سکھایا، جس نے تمہیں جہنم کی گمراہیوں سے نکال کے جنت کی راہوں پہ لگا دیا، اس کی بیٹی سوال کر رہی ہے. اور یہ سوال آسان نہیں ہے، بڑی توجہ کیجیے، یہ سوال آسان نہیں ہے. ایک بہت بڑے مناظر وہ اپنی زندگی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں شیعہ کیوں ہوا. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے مجلس میں فدق کا تذکرہ سنا، اور تذکرہ سننے کے بعد میرا دماغ گھوم گیا، میرا ذہن بدل گیا، میری فکر بدل گئی. میں گیا اپنے مفتی کے پاس اور میں نے کہا یہ بتاؤ، رسول کی اکلوتی بیٹی دربار خلافت میں گئی تھی؟ وہ کہنے لگا یہ روایت اور وہ روایت اور یہ راوی اور وہ راوی کا مجھے نہیں معلوم، صرف اتنا بتا دو کیا نبی کی اکلوتی بیٹی دربار میں گئی یا نہیں گئی؟ وہ کہنے لگا یہ روایت وہ روایت کا روایتیں نہ بتاؤ، صرف اتنا بتاؤ گئی تھی کہ نہیں گئی تھی. اس نے کہا گئی تھی. کا حق مانگا تھا کہ نہیں مانگا تھا؟ کا مانگا تھا. کا دینے والے نے دیا کہ نہیں؟ بڑی توجہ کیجیے گا. اب تعویلیں ہونے لگیں کہ صاحب وہ حق نہیں تھا، اور قرآن کی یہ آیت اور وہ روایت اور یہ راوی اور وہ صحابی. بڑی توجہ کیجیے گا. اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، اتنا بتا نبی کی اکلوتی بیٹی دربار میں گئی کہ نہیں؟ بڑی توجہ. نبی کی اکلوتی بیٹی دربار میں گئی کہ نہیں؟ کہاں گئی تھی؟ کا حق مانگا، کہاں مانگا تھا؟ کا دینے والے نے دیا کہ نہیں؟
بڑی توجہ، بڑی توجہ. کہ دینے والے نے دیا کہ نہیں؟ کہ نہیں دیا. کہ اگر نہیں دیا تو تجھ پہ بھی لعنت، اس پہ بھی لعنت. کہ اگر نہیں دیا تو تجھ پہ بھی لعنت، اس پہ بھی لعنت. ارے تیری بیٹی اگر میرے پاس آئے تو حق نہ بھی ہو یہ سوچ کے دے دوں گا مولوی کی بیٹی ہے. ارے وہ کیسے مسلمان تھے؟ حق نہ بھی تھا، رسول کی بیٹی سمجھ کے دے دیتے. سوال ہے پوری ملت مسلمہ سے لجاجت کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے دست بستہ گزارش ہے کہ جواب دیجئے. رسول کی اکلوتی بیٹی، اور وہ کیسی بیٹی کہ جس کے لیے رسول نے کہا ہو فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے. اور یاد رکھیے جتنی بھی تاریخ اسلام کی خواتین ہیں کسی کو اتنے القاب نہیں ملے جتنے فاطمہ کو ملے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کیسی بیٹی، بڑی توجہ کیجیے گا، کیسی بیٹی. امام فرماتے ہیں کہ لفاطمہ، ہماری جدہ فاطمہ کے لیے عند اللہ تسعۃ اسماء، اللہ نے 9 نام شہزادی کے رکھے ہیں. بڑی توجہ کیجیے گا. مریم کا ایک نام وہ بھی مریم کی ماں نے رکھا، لیکن شہزادی کے 9 نام. اچھا کمال کی بات ہے یہ دیکھیے ہمارے نام، حالانکہ ماں باپ کو حکم ہے کہ نام بچوں کے اچھے رکھو. بڑی توجہ کیجیے گا. ہمارے ہاں نام برائے نام ہوتے ہیں، ہمارے ہاں نام برائے نام ہوتے ہیں. ایک مثال دوں، اگر کسی کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے تو برا نہ مانے گا. ممکن ہے کہ ماں باپ نے کسی کا نام چاند محمد رکھ دیا ہو لیکن چہرہ چاند جیسا نہ ہو. بڑی توجہ کیجیے، اس لیے کہ نام برائے نام ہوتے ہیں. کسی کا نام جمیل رکھ دیا ہو مگر وہ اتنا خوبصورت نہ ہو. نام اچھے رکھنا چاہیے، مگر اہل بیت کے خاندان میں نام برائے صفت ہوتے ہیں. بڑی توجہ، نام برائے نام نہیں ہوتے، نام برائے صفت ہوتے ہیں. علی کا نام نہیں ہے، علی کی صفت ہے. حسن کا نام نہیں ہے، حسن کی صفت ہے. حسین کا نام نہیں ہے، حسین کی صفت ہے. عباس کا نام نہیں ہے، عباس کی صفت ہے. ارے یہاں ہم ایک نام کا وقار نہیں رکھ پاتے، وہاں پروردگار نے 9 نام شہزادی کو دیے. کون کون سے نام ہیں؟ زہرا، زکیہ، طاہرہ، مرضیہ. اور ان ناموں میں انشاءاللہ پھر کبھی تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا. ان ناموں میں ایک نام ہے صدیقۃ الکبریٰ. بڑی توجہ کیجیے، یعنی کائنات کی سب سے بڑی سچی. نہیں غور کر رہے ہیں آپ؟ صدیقۃ الکبریٰ، کائنات کی صرف صدیقہ نہیں کہا اس لیے کہ صدیقہ مریم کا لقب ہے، یہ فخر مریم ہے. وہ مریم ہے جن کے لیے قرآن نے کہا وَأُمُّهُ صدیقہ، یعنی عیسیٰ کی ماں کو صدیقہ کا لقب دیا. اور فاطمہ کا لقب کیا ہے؟ صدیقۃ الکبریٰ، یعنی کائنات کی سب سے بڑی صدیقہ. بڑی توجہ کیجیے گا. آدم، یہ جتنے بھی پیغمبر ہیں نا سب صدیق. اچھا جب صداقت کی بات آتی ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں جو سچ بولے وہ سچا، وہ صدیق. جو سچ بولے وہ صدیق. دیکھیں صداقت اور صادقیت کا الگ الگ مرتبہ ہے. مثال کے طور پر ایک صاحب بہت جھوٹ بولتے ہوں لیکن کسی مرحلے میں وہ سچ بول رہے ہوں تو عربی میں اگر یہ پوچھا جائے کہ کیا یہ سچے ہیں یا جھوٹے تو کہا جائے گا صادق ہیں. بڑی توجہ کیجیے، مگر ایکچولی وہ بہت جھوٹ بولتے ہیں. تو صادق اور صدیق کا فرق ہے. بڑی توجہ کیجیے گا. صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق صرف صدق لسانی کا نام نہیں ہے. صدیقیت اس کمال کو کہتے ہیں کہ جہاں امانت بھی ہو، جہاں صدق لسانی بھی ہو، جہاں وفا بھی ہو. بڑی توجہ کیجیے گا، جہاں وفا بھی ہو. بلکہ یوں کہوں کہ تمام موجودات کائنات جس کی صداقت پر ایمان لے آئے اسے صدیق کہتے ہیں، اسے صدیقہ کہتے ہیں. تو مریم ہے صدیقہ. قرآن نے کہا وَأُمُّهُ صدیقہ،
عیسیٰ کی ماں مریم صدیقہ. آئیے قرآن میں حالانکہ سب نبی صدیق. آپ نے وہ آیت پڑھی ہوگی وَمَن یُطِعِ الرَّسُولَ، جو بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اس کا حشر پروردگار صدیقین کے ساتھ کرے گا، شہداء کے ساتھ کرے گا. تو جتنے انبیاء ہیں نا وہ سب صدیق. لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں تو قرآن میں کچھ صدیق کا تذکرہ ہوا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، ابراہیم کا تذکرہ کرو. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم صدیق پیغمبر تھا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، ادریس کا تذکرہ کرو. اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ادریس بڑا سچا پیغمبر تھا، صدیق پیغمبر تھا. جناب یوسف کا تذکرہ، یوسف ایھا الصدیق، بڑی توجہ کیجیے گا. تو انبیاء کے لیے لفظ صدیق، مگر شہزادی کے لیے صدیقہ کبریٰ. بڑی توجہ، صدیقہ کبریٰ، صدیقہ کبریٰ، بڑی توجہ، صدیقہ کبریٰ شہزادی کا. اب یہیں سے سمجھیے جو رسول نے ارشاد فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کفو نہ ہوتا. تو اب سمجھ میں آیا کہ اگر کائنات کی اکلوتی صدیقہ کبریٰ فاطمہ تو کائنات کا اکلوتا صدیق اکبر. کائنات کا اکلوتا صدیق اکبر. اب صدیق کسے کہتے ہیں؟ بڑی توجہ کیجیے گا. صدیق اسے کہتے ہیں جس کے سامنے، جس کی صداقت پر، جس کی امانت پر، جس کی وفا پر، جس کے فضل پر تمام کائنات کلمہ پڑھ لے، اسے کہتے ہیں صدیق. تاریخ نے واقعہ لکھا. بڑی توجہ، صدیق کسے کہتے ہیں میں اشارہ دوں گا، سمجھنا آپ کا کام ہے. جناب یوسف کے جب بھائیوں نے، تاریخ لکھتی ہے جناب یوسف کے بھائیوں نے جب جناب یوسف کو کنویں میں ڈھکیلا تو روایت بیان کرتی ہے کہ کنواں سوکھا ہوا تھا، اس میں کچھ حشرات الارض تھے. حشرات الارض سے مراد بچھو تھے، کیڑے مکوڑے تھے، اور ان کا ایک سردار سانپ تھا. وہ کیڑے مکوڑے جب یوسف کو کاٹنے چلے نا تو سانپ نے کہا آگے نہ بڑھنا، وہ صدیق ہے. کہا آگے نہ بڑھنا، وہ صدیق ہے. بڑی توجہ کیجیے گا، آگے نہ بڑھنا وہ صدیق ہے. تو صدیق اسے کہتے ہیں جسے سانپ نقصان نہ پہنچائے اور جو غار میں سانپ کو دیکھ کے رونے لگے. تو صدیق اسے کہتے ہیں سانپ جسے نقصان نہ پہنچائے. بڑی توجہ کیجیے گا. اب سمجھیے گا علی صدیق کب سے ہے؟ گہوارے سے. سانپ کی اوقات نہیں ہے کہ صدیق کے سامنے آ جائے، اور اگر صدیق اکبر کے سامنے آ جائے تو گہوارہ ہوتا ہے، کلہ اجدر ہوتا ہے. صدیق وہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے ساری کائنات کلمہ پڑھ لے. مسجد کوفہ، بڑی توجہ، مسجد کوفہ آپ نے دیکھا ہوگا، جو حضرات زیارت پر گئے ہیں وہاں پہ ایک دروازہ ہے جسے باب صوبان کہتے ہیں. صوبان کہتے ہیں عربی میں اژدہے کو. واقعہ کیا ہے؟ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام منبر کوفہ پہ خطبہ دے رہے ہیں. مسجد چھلک رہی ہے، خطبہ دے رہے ہیں. تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں بھگدڑ مچی، کچھ ادھر بھاگے کچھ ادھر بھاگے. لوگ پریشان، وجہ کیا ہے؟ کیا دیکھا؟ ایک بہت بڑا اژدہا چلا آ رہا ہے. تو جو سانپ کو دیکھ کے بھاگنے والے تھے وہ گھبرا کے ادھر ادھر بھاگنے لگے. لیکن عجیب اطمینان ہے، علی منبر کوفہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں گھبراؤ نہیں، سائل ہے، سوال کرنے آیا ہے، مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے. بڑی توجہ. چشم فلک نے عجیب منظر دیکھا. علی مسجد کوفہ کے منبر پر ہیں اور وہ سانپ آیا، وہ اژدہا آیا اور نہ جانے کس انداز میں کھڑا ہو کے علی سے نہ جانے کون سی زبان میں گفتگو کی. علی نے جواب دیا. اب جس دروازے سے اژدہا آیا تھا اس دروازے کا نام باب صوبان رکھ دیا گیا. بڑی توجہ، صوبان کہتے ہیں اژدہے کو. اب یہ خبر کشاں کشاں شام پہنچی.
وہاں کہنے لگے صاحب یہ تو علی کی بہت بڑی فضیلت ہو گئی کہ علی اس امام کا نام ہے جس سے حشرات الارض مسئلے پوچھنے آتے ہیں، سوال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ انہوں نے بھی کہا کچھ ہم ایسا کریں گے، بڑی توجہ کیجیے گا، ہم بھی کچھ ایسا کریں گے کہ ہمارے سامنے بھی جانور، ہماری بھی فضیلت ہو جائے۔ اب بڑے بڑے گرو گھنٹال بلائے گئے، اور بلانے کے بعد یہ کہا گیا کہ یہ بتاؤ کون سا جانور ہے جو سب سے زیادہ سیکھ لیتا ہے، جلدی سیکھ لیتا ہے، جلدی ٹرینڈ ہو جاتا ہے؟ لوگوں نے کہا سرکار ہاتھی ہے، بہت جلدی ٹرینڈ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، اس کو ٹرینڈ کرو۔ ایک خطیب بیٹھا ہو ممبر پر، ہاتھی چھوڑا جائے، مجمع چھٹے گا، بھاگے گا، اور وہ ہاتھی آئے سامنے، بس سونڈ اٹھا دے، ہم کہہ دیں گے بھائی سائل ہے، سوال کرنے کے لیے آیا ہے، مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے۔ بڑی توجہ کیجیے۔ اور جس دروازے سے ہاتھی آئے گا اس مسجد کے دروازے کا نام باب الفیل رکھ دیں گے، اور کوفے یہ خبر بھیجیں گے کہ بھیا تم ہی نہیں، ہم بھی کچھ کم نہیں ہیں، ہم سے بھی جانور سوال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ روایتیں بتاتی ہیں مہینوں ہاتھی کو ٹرینڈ کیا جاتا رہا۔ ایک خطیب ممبر پہ بیٹھتا تھا، ہاتھی کو اس انداز سے ٹرینڈ کیا جا رہا تھا کہ ہاتھی جائے اور جانے کے بعد خطیب کے سامنے بس سونڈ اٹھا دے، بس اتنا ہی کام ہے۔ بڑی توجہ۔ مہینہ گزر گیا، جمعے کا دن آیا، انہوں نے کہا ٹرینڈ ہو گیا، کہا ٹرینڈ ہو گیا، کہا ٹھیک ہے، کل مسجد چھلک رہی ہوگی، ہاتھی چھوڑا جائے گا، لوگ گھبرائیں گے، ادھر بھاگیں گے، ادھر بھاگیں گے، ہمیں تو معلوم ہے کہ معاملہ پلانڈ ہے۔ بڑی توجہ کیجیے گا، ہمیں تو معلوم ہے اب جب ہاتھی آئے گا ہم اطمینان سے بیٹھے ہوں گے ممبر پر، ہم کہیں گے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سائل ہے، سوال کرنے کے لیے آیا ہے، مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہے۔ روایت بیان کرتی ہے دوسرا دن ہوا، چشم فلک نے عجیب منظر دیکھا، مسجد چھلک رہی تھی، ہاتھی چھوڑا گیا، ہاتھی آیا اور قریب آیا، یہ تو انتظار کر رہے تھے مسئلہ پوچھے گا، ہاتھی نے آگے بڑھ کے خیریت پوچھ لی۔ روایت کے جملے ہیں، حاکم شام کو اٹھایا، کبھی مسجد میں دائیں طرف پٹکا، کبھی بائیں طرف پٹکا، اور پٹک پٹک کے بتایا دیکھو ہم جانور ضرور ہیں مگر اتنا جانتے ہیں امام کون ہے، عوام کون ہے۔ نعرے حیدری۔ تو صدیقۃ الکبریٰ، بڑی توجہ کیجیے گا۔ آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ فدق تھا کیا؟ جب تک آپ فدق کے پس منظر کو نہیں سمجھیں گے تب تک منظر سمجھ میں آنے والا نہیں۔ فدق کیا ہے؟ اور کمال کی بات یہ ہے آج کے زمانے میں سمجھنا اور ضروری ہے۔ میں بہت تفصیل میں نہیں جا سکتا کیونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے، 5 دنوں میں بہت سی چیزیں سمیٹنا ہے اور بہت سی چیزیں آپ کی سنی ہوئی ہیں، لیکن اتنا بتا دوں کہ جس وقت رسول مدینے میں آئے، آپ نے سنا ہوگا یہودیوں کا انبار لگا ہوا تھا اور وہ انتظار کر رہے تھے رسول کا۔ لیکن جب رسول نسل اسماعیل سے آئے اور وہ نسل اسحاق میں ایکسپیکٹ کر رہے تھے تو وہ دشمن بن گئے۔ آج کے خیبر کو سمجھنا ضروری ہے، بڑی توجہ کیجیے گا۔ آج کے خیبر کو اس لیے کہ اس زمانے کا خیبر سمجھیں گے تو آج کا خیبر سمجھ میں آئے گا۔ اس زمانے میں بھی خیبر تھا، آج بھی خیبر ہے۔ سارے یہودیوں کی مینٹیلیٹی سمجھیے گا، یہودیوں کا مزاج سمجھیے گا، یہودیوں کی فکر سمجھیے گا۔ سارے یہودیوں کو ایک جگہ پہ جمع کیا گیا اور ایک مضبوط قلعہ بنایا گیا۔ مینٹیلیٹی سمجھیے، ساری دنیا کے یہودیوں کو جمع کر کے ایک جگہ پر جمع کرنا۔ اس زمانے میں کا خیبر، اس زمانے کے یہودی سمجھ میں آئیں گے تو آج کی مینٹیلیٹی سمجھ میں آئے گی۔ اچھا، خیبر میں جو قلعہ تھا اس قلعے کو قلعہ خیبر کہتے ہیں۔ خیبر کا قلعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ خیبر کا مقام جو تھا وہاں پر واقع تھا، اس لیے اسے خیبر کا قلعہ کہا جاتا ہے، ورنہ قلعہ خیبر کا نام تھا قلعہ قموس۔ بڑی توجہ کیجیے، چونکہ خیبر کے مقام پر تھا لہٰذا اسے قلعہ خیبر کہا جاتا ہے۔ اس قلعے کا نام قموس تھا، اور قموس کیوں رکھا تھا؟ ایک تو ساری دنیا کے یہودیوں کو اس زمانے کا جو بھی سلسلہ تھا جزیرہ نماء عرب سے اور اطراف کی ممالک سے یہودیوں کو جمع کر کے ایک جگہ جمع کرنا۔ مینٹیلیٹی سمجھیے گا، اس لیے کہ ذہنیت نہ آج بدلی ہے نہ کل بدلی ہے۔ ساری دنیا کے یہودیوں کو ایک جگہ جمع کرو اور اس کے بعد ایک ایسا مضبوط قلعہ بناؤ۔ قموس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انونسیبل،
ناقابل شکست، جسے ہرایا نہ جا سکتا ہو. اگر آپ سمجھیں آئرن ڈوم، بڑی توجہ کیجیے گا، یعنی ایک کانسیپٹ یہ دینا کہ ہم اتنے مضبوط ہیں کہ ہمیں ہرایا نہیں جا سکتا. اچھا کمال کی بات ہے، آپ یہ دیکھیے آج کے زمانے میں جب یہودیت کے خلاف بات کیجیے تو اینٹی سیمیٹزم کی بات کی جاتی ہے کہ اسلام اینٹی سیمیٹک ریلیجن ہے، یہودیوں کو پسند نہیں کرتا. میرا ایک سوال ہے، یہ بتائیے دنیا اسلام سے، ملت مسلمہ سے، کہ آپ یہودیوں سے دشمنی رکھتے ہیں؟ کیا ہم کسی ایتھنک گروپ سے دشمنی رکھتے ہیں؟ کسی نسل سے دشمنی رکھتے ہیں؟ کسی رنگ سے دشمنی رکھتے ہیں؟ نہیں. اسلام تو لکم دینکم ولی دین کی طرز پر آیا تھا، اور ہم نے تو یہودیوں کو ہم آسمانی مذہب کا مانتے ہیں، ان کی کتاب توریت، ہمارے مراجع یہ کہتے ہیں، تو ہماری کوئی یہودیوں سے دشمنی نہیں ہے. اور اگر یہودیوں سے دشمنی ہوتی، آپ یہ دیکھیں انہیں اہل کتاب کہا جاتا ہے، کچھ مراجع کے نزدیک ان کے ہاتھوں کا کھانا بھی جائز ہے، ان سے ازدواج موقت بھی ہو سکتا ہے. بڑی توجہ کیجیے گا. تو کیا دشمنی یہودیوں سے ہے؟ کسی ایتھنک گروپ سے ہے؟ کسی نسل سے ہے؟ کسی رنگ سے ہے؟ کسی نژاد سے ہے؟ چلیے ٹھیک ہے، پوچھئے ملت مسلمہ سے، عالم اسلام سے کہ دشمنی کیوں ہے یہودیوں سے، تو پوری ملت مسلمہ صرف یہ بات کہے گی، بھئی ہمیں زائونسٹ سے دشمنی ہے، زائونزم سے دشمنی ہے، یہودیوں سے کوئی دشمنی نہیں ہے. اس لیے کہ اگر دشمنی یہودیوں سے ہوتی تو آج بھی ایران میں نہ جانے کتنے یہودی ہیں جو رہ رہے ہیں، سکون سے رہ رہے ہیں، اپنے مذہب پہ عمل کر رہے ہیں. تو ہماری دشمنی یہودیوں سے نہیں ہے. تو یہ اسرائیل سے دشمنی کیوں ہے؟ بڑی توجہ کیجیے. ساری دنیا کے مسلمانوں سے پوچھئے کیوں دشمنی ہے، تو وہ کہیں گے بات دراصل یہ ہے کہ جس وقت یہ ساری دنیا میں لٹ چکے تھے، پٹ چکے تھے، مارے جا رہے تھے، اس وقت یہ آئے تو چند مسلمانوں نے ان کو پناہ دی اپنی زمین پر. بڑی توجہ کیجیے گا. یعنی مسئلہ کیا ہے کہ صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ جنہوں نے پناہ دی تھی یہ اسی کے غدار بن گئے. نہیں پہنچ رہا میں کہاں لے جانا چاہ رہا. جس نے پناہ دی تھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کی تھنکنگ یہ ہے کہ جو پناہ دے اس سے غداری نہیں کی جاتی. ساری دنیا کا مسلمان یہودیوں کا دشمن کیوں ہے، اسرائیل کا دشمن کیوں ہے؟ کہ صرف اس لیے کہ چند مسلمانوں نے یہودیوں کو ہاتھ کھول کے، باہیں وا کر کے پناہ دی تھی، یہ انہی سے غداری کرنے لگے. میرا عجیب سوال ہے، چند مسلمان یہودیوں کو پناہ دے دے، جو ان سے غداری کرے، ساری ملت مسلمہ دشمن ہو جائے، اور جو ابو طالب محمد کو آغوش میں پال کے پناہ دے دے. یہودیوں کی مینٹلٹی سمجھیے گا، بڑی توجہ کیجیے گا. اچھا کمال کی بات ہے، لکم دینکم ولی دین کی طرز پر اسلام چلتا ہے. تمہارے لیے تمہارا مذہب، ہمارے لیے ہمارا مذہب، کوئی زبردستی نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین، کوئی زبردستی نہیں. تو وہ یہودی اگر سکون سے اس انونسیبل فورٹ میں، اس قلعہ قموس میں رہ رہے ہوتے، مگر روایتیں بیان کرتی ہیں کہ ان کا ایک پرانا حربہ بھی ہے. بڑی توجہ کیجیے گا. میں کہہ رہا ہوں کہ اس زمانے کے خیبر کو سمجھنا ضروری ہے، تو آج کا خیبر سمجھ میں آ جائے گا. اور یاد رکھیے، دیکھیے پوری دنیا میں اس زمانے کے خیبر کو فتح کرنے کے لیے بھی علی کی ضرورت پڑی تھی. آج بھی علی کے غلام کی ضرورت ہے. آج بھی علی کا چاہنے والا، علی کے غلام ہیں. اور کمال کی بات ہے، دیکھیں کس انداز سے جن کے آباء و اجداد سے 39 دن تک اس زمانے کا خیبر نہ اکھڑ پایا، اور بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے مفتی جو آج سے کچھ زمانے پہلے کہہ رہے تھے شیعہ کافر، شیعہ کافر، ہم نے دیکھا وہی کہتے نظر آئے، شیعہ کافی، شیعہ کافی. جو اس زمانے میں کہتے نظر آ رہے تھے کہ شیعہ کافر. بڑی توجہ کیجیے گا. تو اگر آج کے خیبر کو بھی توڑنا ہے، اگر وہ خاموشی سے رہ رہے ہوتے، اچھا ٹیکنالوجی اس زمانے میں بھی ان کے پاس تھی، طاقتیں ان کے پاس تھی، قوتیں ان کے پاس تھی، آج بھی قوتیں ان کے پاس ہیں، مگر اسلام کے خلاف سازش کر رہے تھے. تو رسول نے ایک لشکر تیار کیا،
لشکر کشی کرنے کے لیے. اچھا کمال کی بات ہے, بڑی عجیب بات ہے, میں کہوں گا اللہ کے رسول ہر جنگ میں علی آگے, احد میں علی آگے, خندق میں علی آگے, حنین میں علی آگے, بدر میں علی آگے, مگر جنگ خیبر وہ جنگ ہے کہ جہاں رسول نے علی کو پیچھے چھوڑا. میں کہوں گا اللہ کے رسول جو ہر جنگ میں آگے, اسے مدینے میں کیوں چھوڑ دیا؟ شاید رسول جواب دیں. لوگ کہتے ہیں کہ ساری فضیلتیں, ساری فتح یابی علی کے نام ہو جاتی, ہمیں تو موقع ہی نہیں ملتا. رسول نے کہا 39 دنوں تک موقع ملتا رہے. دنیا کہتی ہے نا کہ آپ علی کو آگے بڑھاتے ہیں. بھئی رسول نے ایک ایک کو بڑھنے کا موقع دیا, ایک ایک کو بڑھنے کا موقع دیا. 39 دن تک اللہ کے رسول علی کو چھوڑ کے کیوں گئے؟ کہ اللہ کے رسول معلوم نہیں تھا کہ خیبر کی قسمت ہے علی کے نام, خیبر کی فتح علی کے نام ہے. اللہ کے رسول چھوڑ کے کیوں گئے؟ کہا ٹھیک ہے دوسروں کو موقع ملے. روز جاتے ہیں, بڑی توجہ کیجیے گا, اور وہ کتنے بہادر لشکر لے کے جاتے ہیں, اور علم لے کے نہیں, جھنڈا لے کے جاتے ہیں. اور جب پہنچتے ہیں وہاں پر, وہاں سے آواز آتی ہے آؤں, وہ کہتے ہیں نہیں ہم جا رہے ہیں, بیک ٹو پویلین, واپس. بڑی توجہ, کسی نے کہا تھا کہ لے کے جاتے تھے جھنڈا, واپس لے کے آتے تھے ڈنڈا. بڑی توجہ کیجیے. اچھا کمال کی بات ہے, کہتے صاحب آپ غلط باتیں کرتے ہیں. ارے ان کو لڑنا ایسا نہیں ہے کہ لڑنا نہیں آتا تھا, لڑنا آتا تھا. بھئی عرب کا بچہ بچہ لڑنا جانتا تھا, ایسا نہیں ہے کہ لڑنا نہیں آتا تھا, لڑنا سب جانتے تھے. عرب کا بچہ بچہ لڑنا جانتا تھا. ایک بڑی مشکل تھی. عرب میں ایک رواج تھا بڑا گندا سا, اسے کہتے تھے رجز. جب کوئی میدان میں آتا تھا نا, رجز کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی میدان میں آتا تھا نا, جب کوئی میدان میں آتا تھا تو اسے رجز پڑھنا ہوتا تھا. رجز کیا؟ میرا باپ یہ, میرا دادا یہ, میرا خاندان یہ, میرا قبیلہ یہ. ان بیچاروں کے ساتھ مجبوری تھی, ان بیچاروں کے ساتھ مجبوری تھی. نہ انہیں باپ کا نام پتا تھا نہ دادا کا نام پتا. صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر. قیام اعظمی نے کچھ اشعار پیش کیے ہیں اس موقع کے لیے. وہ کہتے ہیں ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں آپ, ایک صاحب مجھ سے بولے طنز کیوں کرتے ہیں آپ, اور بزدلی کا رنگ ہر تصویر میں بھرتے ہیں آپ. ارے جنگ خیبر سے جو بھاگے صاحب مقدور تھے بہادر سب, مگر حالات سے مجبور. جنگ خیبر سے جو بھاگے صاحب مقدور تھے بہادر سب, مگر حالات سے مجبور تھے. اور جنگ خیبر فتح کرنا کچا دھاگا تھا انہیں, میاں خود نہیں بھاگے تھے, گھوڑا لے کے بھاگے. خود نہیں بھاگے تھے, گھوڑا لے کے بھاگا تھا انہیں. ارے جو ایک اسپے بے ہنگام کو نہ سنبھال سکے وہ نظام خلافت اسلام. صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر. تو اب 39 دن روز جاتے ہیں چلے آتے ہیں, روز جاتے ہیں چلے آتے ہیں. رسول نے کہا کل علم میں دوں گا, لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا, کل علم میں دوں گا. رجل کو دوں گا, مرد کو دوں گا, کرار کو دوں گا, غیر فرار کو دوں گا. وہ اللہ و رسول کو دوست رکھتا ہوگا, اللہ و رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے. آپ سنتے رہتے ہیں. علی میدان میں آئے, بڑی توجہ کیجیے گا. وہ 39 دن کی طرح یہ سمجھ رہے تھے کہ بس ایک گھڑکی دیں گے بھاگ جائیں گے. بڑی توجہ. انہوں نے کہا آؤں. علی نے کہا آپ زحمت نہ کیجیے, ہم خود آ رہے ہیں. روایت کے جملے ہیں جیسے ہی علی میدان خیبر میں پہنچے ہیں تو جو خیبر کے قلعے کی برجیوں پر بیٹھے ہوئے یہودی توریت پڑھ رہے تھے,
ایک مرتبہ علی کے چہرے کو دیکھا، توریت کو دیکھا، علی کے چہرے کو دیکھا، علی کے چہرے کی طرف دیکھا، توریت کی طرف دیکھا اور کہا یہودیوں تمہاری حکومت ختم، اس لیے کہ وہ آ گیا جس کا تذکرہ توریت میں ہے۔ یہودیوں وہ آ گیا جس کا تذکرہ توریت میں ہے۔ بھئی اعتراض یہی ہے، یہودیوں کو توریت میں علی نظر آ جاتا ہے، مسلمانوں کو قرآن میں نظر آتا ہے۔ یہودیوں کو توریت میں علی نظر آ جاتا ہے، مسلمانوں کو قرآن میں علی نظر نہیں آتا۔ بڑی توجہ کیجئے گا، آج تحقیق کیجئے، اس زمانے کا یہودی یہ مان رہا تھا کہ علی کا تذکرہ توریت میں ہے۔ اس زمانے کی یہودی پر بھروسہ کرتے ہوئے میں نے توریت کو پڑھنا شروع کیا۔ بڑی توجہ کیجئے گا بھائی، توریت میں علی کا تذکرہ کہاں ہے؟ آپ یہ دیکھیے، جناب یعقوب کا تذکرہ قرآن میں ہے، اذ حضر یعقوب الموت، جب جناب یعقوب کی موت آئی ہے نا، حالانکہ قرآن میں بہت ڈیٹیل سے نہیں ہے، بہت ہی شارٹ کٹ میں اس واقعے کو لکھا گیا ہے قرآن میں۔ اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب کو موت آ رہی تھی، یعقوب سکرات موت طاری تھا، تو یعقوب نے اپنے سارے بیٹوں کو بلایا، 10 یا 12 بیٹے جو ہسٹری میں لکھے ہوئے بلائے، اور بلانے کے بعد قرآن یہ کہتا ہے کہ وصیتیں کی، اور وصیتیں کرنے کے بعد پوچھا کہ میرے بعد کون سا مذہب اختیار کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہی مذہب کہ جو آپ کے باپ کا تھا، آپ کے آباء و اجداد کا تھا، وہی مذہب اختیار کریں گے۔ مگر توریت میں اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، بڑی توجہ کیجیے گا، توریت میں اس کی ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ وہ ڈیٹیل کیا ہے کہ جب جناب یعقوب کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، اس کے بعد ایک ایک بیٹے کو بلاتے تھے اور ایک ایک دعا دیتے تھے۔ ایک ایک بیٹے کو بلاتے تھے کہ تو بڑا اچھا بزنس مین بنے گا، تیری زندگی بڑی طویل ہوگی، تو ہمیشہ صحت مند رہے گا۔ ہر بیٹے کو الگ الگ دعائیں دی۔ اور جو یہودا آیا، جو سب سے بڑا بیٹا تھا، اسے کیا دعا دی؟ تو اس وقت کے جملے ہیں، the scepter will not depart from Judah, nor the ruler staff from between his feet until Shiloh will come۔ اے یہودا، تیری حکومت بادشاہوں کے کاندھوں پہ رہے گی۔ بڑی توجہ کیجیے گا، عجیب دعا دی ہے یعقوب نے۔ اے یہودا، تو بادشاہ رہے گا، تیری حکومت بادشاہوں کے کاندھوں پہ رہے گی، تیری حکومت ختم نہیں ہوگی مگر جب شیلوہ آ جائے گا۔ بڑی توجہ، جیسے ہی شیلوہ آئے گا تیری حکومت برباد ہو جائے گی، جیسے ہی شیلوہ آئے گا تیری حکومت مٹ جائے گی۔ اب شیلوہ کو سمجھنا ہے تو ہیبرو لینگویج کی ڈکشنری اٹھا کے دیکھیے، شیلوہ کا مطلب ہوتا ہے شیر۔ اب علی نے جو رجس پڑھا ہے کہ زرغامو لیسو اجامن وقصورا، میں شیر ہوں، میں شیر ہوں، میں شیر ہوں، انا الذی سمتنی امی حیدرا۔ میں شیر ہوں، میں شیر ہوں، میں شیر ہوں، میں شیر ہوں۔ زرغام شیر، لیس شیر، اجام شیر، قصورا شیر۔ یا علی اتنی بار شیر شیر کیوں کہہ رہے ہیں؟ اور اس کے بعد مسکرا کے مرحب کے چہرے کی طرف دیکھا، مرحب، ماں یاد آ گئی، ماں یاد آ گئی۔ اچھا، مرحب کی جو ماں تھی نا، وہ نجومیہ تھی، اس نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ میرا بیٹا اتنا بہادر ہے، اسے کون مارے گا؟ اس نے بھی پڑھا تھا کہ حیدر مارے گا، تو اس نے کہا تھا کہ دیکھو سب سے لڑنا حیدر سے نہ لڑنا، سب سے لڑنا حیدر سے نہ لڑنا۔ اچھا، خالی مرحب کی ماں تھی؟ خالی مرحب کی ماں نہیں تھی، انتر کی بھی ماں تھی، حارث کی بھی ماں تھی، مرحب کی بھی ماں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ام المشرکین تھی۔ بھیا ام المشرکین کی سمجھ میں آ گیا حیدر سے نہ لڑنا، ام المومنین کی سمجھ میں نہ آیا۔ تو یہودیوں کا سب سے مضبوط قلعہ جو خیبر تھا، بڑی توجہ کیجیے گا، جو 2/3 پراپرٹی تھا یہودیوں کی، وہ تو مال غنیمت میں آ گیا۔ کس کی وجہ سے؟ علی کی تلوار کے صدقے میں۔ انشاءاللہ شرح خطبہ فدق میں آپ دیکھیں گے جہاں شہزادی نے یاد دلایا ہے۔ اور اتنا مال غنیمت آیا، اتنا مال غنیمت آیا کہ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ بڑی بڑی ام المومنین، مومنین کی مائیں یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں
کہ پروردگار علی کے بچے جیے کہ علی کے صدقے میں اتنی پیٹ بھر کھجوریں نصیب ہوئی. اور روایت کی باتیں، روایت کے جملے ہیں کہ اتنا سونا ملا ہے کہ صحابہ کے بچے سونے کے درہم و دینار سے مدینے کی گلیوں میں کھیلتے ہوئے نظر آئے. آپ تصور کریں، جس کے شوہر کے صدقے میں پیٹ بھر کھانا ملتا ہو، جس کے بابا کے صدقے میں جینا نصیب ہوتا ہو، جینے کا سلیقہ، اس کی بیٹی دربار میں کھڑی ہے اور فدق کا مطالبہ کر رہی ہے. آنکھیں بند نہیں ہو پائیں رسول کی کہ وہ مرثیہ پڑھ رہی ہے، سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علیہ مسرنا لیا بابا. آپ کے بعد اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر وہ مصیبتیں روشن دنوں پہ پڑتی نا تو مثل تاریک راتوں کے ہو جاتے. ارباب اعضاء، آپ تصور کیجئے گا، رسول کی بیٹی، اکلوتی بیٹی، روایتوں کے جملے ہیں، جس درخت کے نیچے جا کے گریا کرتی تھی نا، دشمنوں نے اس درخت کو بھی کاٹ دیا. کہا جاتا ہے یا علی زہرا سے کہیے یا تو دن کو رو لیا کریں یا تو رات کو رو لیا کریں. زہرا اتنی کمزور ہو چکی ہیں ارباب اعضاء کہ جسم میں جان نہیں ہے. 18 سال کی جوان خاتون، مگر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ضعیفہ ہو. ارباب اعضاء دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، تاریخ لکھتی ہے کہ ایک دن بیت الحزن سے شہزادی واپس آئی ہیں رو کے، اور آنے کے بعد اتنی تھک گئی ہیں کہ اپنے حجرے خاص میں لیٹی ہوئی ہیں. تاریخ لکھتی ہے مولائے کائنات آئے، علی نے زہرا کا حال دیکھا. ارباب اعضاء علی کی آنکھوں سے آنسو گرے، ایک مرتبہ زہرا کے رخسار پر پڑے. زہرا کو ہوش آیا، زہرا نے آنسو کو چہرے پہ ملا اور کہا ابو الحسن معاف کیجئے گا، یہ زندگی میں پہلی بار ہوا ہے جب زہرا آپ کے احترام کے لیے کھڑی نہ ہو سکی. جزاک اللہ، یہ پہلی بار ہوا ہے کہ زہرا آپ کے احترام کے لیے کھڑی نہ ہو پائی اور کھڑا ہونا چاہتی تھی کہ ایک مرتبہ علی نے کہا نہیں بنت رسول آپ لیٹی رہیے، آپ بہت کمزور ہو گئی ہیں. بنت رسول آپ اتنا غم کیوں اٹھاتی ہیں؟ ایک مرتبہ زہرا مسکرائی اور کہا علی آپ کو پتا ہے میں بابا کے لیے اتنا نہیں روتی جتنا آپ کے لیے روتی ہوں، اس لیے کہ جب دروازہ گرایا گیا نا تو میں کھڑی ہو گئی تھی. جب آپ کے گلے میں رسمان ظلم باندھی گئی تو میں نے کہہ دیا تھا خلو ابو الحسن کو چھوڑ دو، اس لیے اگر نہیں چھوڑا تو میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی. میں سوچتی ہوں کہ میرے بعد آپ کا کیا ہوگا. ابو الحسن آپ کا کیا ہوگا؟ اور ابو الحسن پتا ہے، ابو الحسن بابا نے مجھ سے کہا تھا نا کہ تم سب سے زیادہ، سب سے جلدی، سب سے پہلے میرے پاس آنے والی میں ہو. ایک مرتبہ علی نے کہا بنت رسول میں یہ سوچتا ہوں ایسی باتیں نہ کیجئے، جانے کی باتیں نہ کیجئے، اس لیے کہ آپ کے جانے کے نام پہ دل تڑپ جاتا ہے. اگر آپ ایسی باتیں کریں گی تو میں اپنا درد دل کس سے بیان کروں، میں اپنے غم کسے سناؤں گا. ایک مرتبہ شہزادی کہتی ہیں ابو الحسن کوئی بات نہیں، میری وصیتیں ہیں. اے ابو الحسن مجھے رات میں دفن کیجئے گا، مجھے اپنے ہاتھوں سے غسل دیجئے گا، اپنے ہاتھوں سے کفن پہنائیے گا. اور اے علی اگر آپ کے دل میں درد ہونا تو کبھی کبھی قبر پہ آ کے قرآن پڑھ لیا کیجئے گا، اپنے دل کا درد میرے ساتھ شیئر کر لیا کیجئے گا، میرے ساتھ بانٹ لیا کیجئے گا. ارباب اعضاء تاریخ لکھتی ہے زہرا کی شہادت کے بعد علی نے قبر بنا دی اور ایک جملہ اور کہا تھا میرے بچوں کا خیال رکھیے گا، میرے بچے بڑے چھوٹے ہیں، بچے بہت مجھے یاد کریں گے. اور باب اعضاء ایک شب علی نے حسن کو سلایا، حسین کو سلایا، زینب ام کلثوم کو سلایا، اور سلانے کے بعد نصف شب کے بعد آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے علی قبر زہرا پر آئے، بیٹھے بڑی دیر تک گریہ کیا، قرآن پڑھا، اور قرآن پڑھنے کے بعد درد دل فاطمہ سے بیان کر رہے تھے. اور باب اعضاء آنکھ لگ گئی، کیا دیکھا؟ قبر
پھٹی. فاطمہ آئی, اے علی جلدی واپس جائیے, میرا حسین پیاس میں اٹھ گیا ہے, میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں, اپنے لال کی پیاس برداشت نہیں کر سکتی. اور باب ازاد تاریخ لکھتی ہے, علی دوڑے ہوئے گھر پہ آئے, حسین کو کلیجے سے لگایا, پانی پلایا. میں کہوں گا بی بی, ارے حسین کے بچپن میں حسین کی پیاس برداشت نہیں ہو سکی. ارے کربلا میں آئی, جہاں 3 دن کا بھوکا پیاسا, شمر کا کند خنجر, آواز آ رہی الا قد قتل الحسین. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. پروردگار ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیب سے ادا کر دے. معبود ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ اور شفائے عاجلہ عطا فرما. معبود ہم میں جو زیارت و حج کے مشتاق ہیں ان کی تمناؤں اور آرزوؤں کو پورا کر. امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما, ہمیں ان کے آبان و انصار میں شمار فرما. وآخر دعوانا